اس سے قبل کہ میں اصل موضوع کی طرف آؤں، مجھے یہ کہنے میں کوئی تعامل یا ہچکچاہٹ نہیں ہے اور نہ ہی مقصد خود نمائی ہے کہ اللہ نے مجھ جیسے حقیر انسان کو یہ شرف بخشا کہ میں ہی پہلا شخص ہوں کہ جس نے اپنے قائد جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پھانسی کی ایک اہم ترین وجہ کو بیان کیا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کا اہم محرک یہ بھی تھا کہ بھٹو صاحب نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا، اور یہ کہ ضیاء خود قادیانی تھا جس نے اپنی جماعت کے تعاون اور ہدایت سے بھٹو کو عبرتناک سزا دی تھی۔ اپنے کم معلوماتی وسائل کے باوجود میں نے ضیاء کے قادیانی ہونے کے ایسے ثبوت پیش کیے ہیں کہ پوری دنیا میں نہ تو کوئی اوریہ مقبول جان زاد احمد، جماعت غیر اسلامی، قادیانی، وہابی، دیوبندی اور ان کے اتحادی نام نہاد سیکولر لبرل ان ثبوت کو رد نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ بہرحال خوشی ہے کہ میری تنہا آواز کہ ضیاء قادیانی تھا جس نے بھٹو شہید کو پھانسی قادیانی جماعت کے کہنے پر دی تھی، اب پاکستان کی قومی اسمبلی میں بھی گونجی کہ کسی بھٹو پارٹی کے نہیں بلکہ قادیانی ضیاء کی بنائی مسلم لیگ نواز کے رکن اور نواز شریف کے داماد کیپٹن صفدر تک نے اپنی تقریر میں بالآخر میرے حقیقی موقف کی تائید کر دی کہ بھٹو شہید نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا، اس لیے بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ ضیاء کے قادیانی ہونے کو ملا مانے یا نہ مانے، لبرل قبول کریں یا نہ کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر عشق مشک کی طرح سچائی بھی کبھی چھپ نہیں سکتی۔ ضیاء مرزائی کے مرنے کے 29 سال بعد ہی صحیح مگر میری کاوشیں رنگ لے آئیں اور لوگ اس حقیقت کو قبول کرنا شروع ہو گئے کہ بھٹو کو پھانسی قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ تاریخ کے مورخین کو بھی یہی لکھنا پڑے گا کہ قادیانی جماعت غیر اسلامی اور پاکستان ملٹری کے قادیانی ونگ نے بھٹو کو مل کر قومی اسمبلی 1974 کا قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا بل پاس کرنے کی وجہ سے ہی پھانسی دی تھی۔ اپنی تو اتنی اوقات نہیں تھی کہ بھٹو پھانسی کے پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعے کے محرکات کو بے نقاب کر سکتا، مگر بقول حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو کوئی بھی قادیانیت کے خلاف کام کرتا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اس کے کندھے پر ہوتا ہے۔ بلا شبہ حضرت کے اس قول میں سچ ہی سچ ہے، نہیں تو آزما کر دیکھ لو۔ اس کے علاوہ یہ سوشل میڈیا ہی کی طاقت ہے کہ جیسے ہی پاکستان قومی اسمبلی نے حلف نامے میں تبدیلی کی ناپاک جسارت کی تو خادم حسین جلالی، غازی اسامہ جیسے افراد کے حکم سے سوشل میڈیا پر اس مسئلے کو پاکستان کے عوام تک پہنچا دیا گیا، جس کے دباؤ کی وجہ سے حکومت نے مجبوری کے عالم میں حلف نامہ کو پرانی عبارت کے ساتھ بحال کر دیا، ورنہ ٹی وی و اخبارات نے تو اس پر عمومی طور پر سکوت کیا ہوا تھا۔ کچھ عرصہ سے زاد احمد، اوریہ مقبول جان، دیوبندی، جماعت غیر اسلامی کے سوشل میڈیا فسادیوں کے علاوہ کچھ افغانوں نے بھی مجھے کمیونسٹ کہتے ہوئے اعتراض کیا کہ میں کیوں افغان جہاد کو فساد قرار دیتا ہوں، جبکہ افغانستان پاکستان کے علماء کے علاوہ ساری اسلامی دنیا کے علماء نے روسی فوج کی افغان سرزمین پر آمد کے بعد شرعی حکم پر فتویٰ جہاد صادر کیا تھا، جبکہ تم کوئی عالم دین نہیں ہو، لہذا تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے کہ افغانستان میں جہاد بنتا ہی نہیں تھا۔ جب میں نے ان سے سوال کیا کہ برائے مہربانی ان علماء کے ناموں کی فہرست اور جواز فتویٰ کا تحریری ثبوت پیش کریں تو وہ پیش نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ میں نے پوچھا کہ جو گروہ روس کے خلاف جہاد کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے تو روسی فوج کی افغانستان آمد سے بہت قبل سردار داؤد اور پھر سور انقلاب کے خلاف بھی جہاد کا فتویٰ
دیا ہوا تھا، لہٰذا افغان علماء کو روسی فوج کی آمد کے بعد یہ فتویٰ صادر کرنا چاہیے تھا کہ داؤد اور خلقیوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ منسوخ کیا جاتا ہے اور اب حقیقی جہاد شروع ہوا ہے، جبکہ ان کے بقول علماء نے روسی فوج کی آمد کے بعد جہاد کا فتویٰ صادر کیا تھا۔ جہاد ایک دینی فریضہ ہے جس کی شرائط کو پورا کیے بغیر جہاد کا فتویٰ صادر کرنے کا کسی کو بھی کوئی حق نہیں۔ اگر جہاد کے ایک بھی شرعی تقاضے کو پورا نہ کیا جائے تو ایسی جنگ کو جہاد قرار دینے والا جاہل و گمراہ ہوتا ہے۔ اسلام کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کفار کسی مسلم سرزمین پر قابض ہو جائیں تو جہاد کرو یا ہجرت کرو۔ میری عمر کے افراد کو یاد ہونا چاہیے کہ جب لاکھوں کی تعداد میں افغان ترک وطن کر کے پاکستان وارد ہوئے تو پاکستان کے وہابی جماعتی دیوبندیوں اور قادیانی ضیاء حکومت نے پاکستانی عوام سے اپیل کی تھی کہ ہمارے افغان بھائیوں کے ملک پر ایک سپر پاور کی کفار فوج قابض ہو چکی ہے جو افغان مسلمانوں کو زبردستی لادین بنا رہی ہے۔ ہمارے غریب افغان بھائی ایک سپر پاور سے جہاد کرنے کے وسائل نہیں رکھتے، لہٰذا اپنا ایمان بچانے کی خاطر اسلامی شریعت کے حکم کے مطابق ہجرت کر کے پاکستان میں آ گئے ہیں، لہٰذا پاکستانی مسلمان اپنے ہم مذہب افغان بھائیوں کی بھرپور مدد کریں۔ اسلامی تاریخ کا یہ انوکھا واقعہ ہے کہ ایک ہی وقت میں جہاد کرنے کی طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے افغان مہاجرین بھی کہلوائے اور جہادی بھی بن بیٹھے۔ زاد احمد جیسا صہیونی گماشتہ ہر وقت افغان جہاد کا چرچا کرتا پھرتا ہے، مگر اس پر نجس اور انتہائی مکروہ صورت شیطان سے پوچھو کہ پہلے تم جہاد کی شرعی تعریف تو کر کے دکھا دو، تو یہ پاکستان کے کسی پہاڑی مقام پر جا پاکول ٹوپی پہنے اور ہاتھ میں بندوق پکڑ چند تصاویر کے ذریعے خود کو افغان جہادی کہنے والا زاد احمد ہو یا وہابی دیوبندی اور یا مقبول جان وغیرہ افغان فساد کو کسی بھی صورت جہاد ثابت نہیں کر سکتے۔ جہاد کے لیے اسلامی شرائط کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے، جہادی لشکر کا ہم عقیدہ ہونا، جہادیوں کا ایک کمانڈر ہونا، جہاد کا اعلان کرنے سے قبل مجاہدین کے پاس جدید ہتھیاروں کا ہونا جس سے وہ دشمن کا مقابلہ کر سکیں، اور اگر ایسے ہتھیار نہ ہوں تو اعلان جہاد کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جماعت غیر اسلامی، وہابی دیوبندی اور یوسف قذاب کا صحابی خود اقرار کرتے ہیں کہ آغاز جہاد کے ابتدائی کئی سالوں تک مجاہدین نے کمیونسٹوں کے ٹینکوں، توپوں، ہیلی کاپٹروں اور جہازوں کا مقابلہ پرانی فرسودہ بندوقوں، تلواروں، غلیلوں، ڈنڈوں اور کلہاڑیوں سے کیا تھا، جبکہ اسلام اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ بغیر جدید ہتھیاروں کے فتویٰ جہاد صادر کیا جائے، مگر اس کے باوجود بھی یہ ناپاک لوگ شریعت کی ضد میں جا کر آج تک ایک فساد کو جہاد کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جہادیوں کا اسلامی کردار ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کافر فوج نے اسلامی ریاست پر قبضہ کیا اور تمام اسلامی قوانین کو ختم کرنا، مسلمانوں کو عبادت سے روکنا، مساجد کو ختم کر کے گرجا مندر وغیرہ بنا دینا۔ افغانستان میں روسی فوج جس میں وسط ایشیا کے مسلمان فوجیوں کی اکثریت تھی وہ شامل تھے۔ اس فوج نے امریکیوں کی طرح کسی قرآن و کلمہ یا دیگر اسلامی اشعار کی توہین بھی نہیں کی تھی، مگر اس کے باوجود رب کی بجائے امریکی منشا کو جھوٹ کی بنیاد پر جہاد افغانستان کہا جاتا ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے ایسی جنگ کو جہاد کہا ہی نہیں جا سکتا کہ افغان باغی
ہم عقیدہ نہیں تھے؟ کوئی اخوان المسلمین، سنی، شیعہ، آغا خانی، دیوبندی، وہابی عقائد کا پیروکار جیسا کہ مولوی یونس و ملا عمر دیوبندی تھے، جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ بے عیب نہیں بلکہ جھوٹ بولنے جیسے عیب والا ہے، معاذ اللہ۔ سیاف وہابی، جس کا عقیدہ یہ کہ اللہ ہاتھ پاؤں رکھتا ہے اور ایک تخت پہ سمایا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ اسی طرح سے مسعود ربانی اور حکمت یار اخوان المسلمین کے عقیدے، جس میں تاوقت خلافت اسلامیہ رائج نہ ہو، نماز جمعہ پڑھنا لازم ہی نہیں، جیسے عقائد باطلہ رکھتے ہوں۔ بہرحال افغان جس کو جہاد کہتے ہیں، اس میں تو تمام جہادیوں کا ایک رہنما بھی نہیں تھا، کم از کم 24 مختلف سربراہ تھے، جبکہ اسلامی جہاد میں ایک لیڈر کا ہونا اور اس کے تحت جہاد کرنا ایک لازمی شرط ہوتی ہے۔ اب وہابی دیوبندی جماعت غیر اسلامی جن وحشیوں کو اسلام کا مجاہد قرار دے جہادی کہتے ہیں، یہ آدم کش اکثر آپس میں ایک دوسرے افغان سے جنگ کرتے ہوئے اپنے ہی مسلم بھائی کو قتل کیا کرتے، جبکہ اصل جہادی تو شدت پیاس میں دوسرے ساتھی کی زندگی بچانے کے لیے خود شہید ہو جایا کرتے تھے۔ منافق وہابی جماعتی یہ تک بھی جانتے ہیں کہ افغان باغیوں کی اکثریت کلمہ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے تھے۔ 90% افغان باغی دین اسلام کے رکن سے بھی واقف نہیں تھے۔ چرس و دیگر منشیات، ہم جنس بازی، ایک دوسرے کا قتل، زنا بالجبر، اغوا، چوری وغیرہ جیسے گناہ کبیرہ و جرائم میں ملوث تھے۔ اسلامی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ صحابہ نے کسی جہاد میں اس قسم کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہو۔ اس کے علاوہ روسی فوج کی واپسی اور نجیب حکومت کے خاتمے کے بعد نام نہاد جہادیوں نے جو قابل نفرت اور انسانیت سوز حرکات کیں، ان کو دیکھ کر بھی جو بد کردار و افکار جیسا کہ زاد احمد اور یا مقبول جان، دیگر وہابی دیوبندی جماعت غیر اسلامی یا کوئی بھی افغان اس فساد کو اسلام کے لیے جہاد قرار دیتا ہے، وہ جاہل ہے، گمراہ ہے اور ایک فساد کو جہاد کا مقدس نام دے کر خود گناہ گار ہو رہا ہے۔ زاد احمد اور یا مقبول انصار عباسی جماعت غیر اسلامی وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ جب کفار کی فوج مسلم ریاست پر قبضہ کر لے تو پھر ہر زن و مرد پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ کیونکہ روسی فوج نے افغانستان پر قبضہ کر لیا تھا تو جہاد فرض بن گیا۔ اگر ان کی اس دلیل کو مان بھی لیا جائے تو پھر روسیوں نے تو پہلے سینٹرل ایشیا کی مسلم ریاستوں پر فوج کشی کی تھی، مگر کوئی وہابی دیوبندی جہاد کرنے نہیں گیا تھا۔ البتہ ان عظیم نقشبندی مجاہدین نے ہی تن تنہا جہاد کیا تھا، جن کو گستاخ وہابی دیوبندی اور جماعتی مشرک وغیرہ کہتے ہیں۔ اور یہ کہ افغانستان پر روسی فوج کے قبضے پر جہاد فرض کہنے والے یہ تو بتائیں کہ جہاد کی دلیل فقط ایک ہی شرط میں کیسے قید کی جا سکتی ہے؟ جی نہیں، آج وقت کی ضرورت ہے کہ افغان علماء یا افغان جہاد کو اسلامی شریعت کے اصول کے مطابق ہونا ثابت کریں، جو بہرحال وہ نہیں کر سکتے۔ تو دوسری صورت یہی ہے کہ اپنی آخرت کی فکر کریں اور اسلامی جہاد شرائط و اقدار کو پامال کرنے والی جنگ کو جہاد کی بجائے فساد قرار دے کر اپنی قوم کی خدمت کریں۔ زاد احمد اور دیگر وہابیوں جماعتیوں کو عرصہ دراز سے چیلنج کر چکا ہوا ہوں کہ اگر وہ اسلام دوست ہیں تو افغان فساد کو اسلامی جہاد ثابت کر کے دکھائیں، جو وہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ کہ یہ بازو آزمائے ہوئے ہیں۔
جیسا کہ پہلے بھی اس حقیقت کو بیان کر چکا ہوں کہ افغان ذہنیت ہے کہ وہ کسی بھی افواہ کو حقیقی خبر ماننا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر اگر افواہ کا تعلق کسی منفی پہلو میں پاکستان کے ساتھ جڑا ہو تو اس پر ایسا یقین کرنا چاہتے ہیں جیسے یہ خود چشمدید گواہ ہوں، بلکہ کافی حد تک افواہوں، قصے کہانیوں کو اپنی تاریخ تک میں جگہ دینے میں تعامل نہیں کرتے۔ افغانوں کا یقین ہے کہ یو این او کی کابل کی عمارت میں پناہ لینے والے سابق صدر نجیب کو پاکستان کے کہنے پر طالبان اس لیے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے تھے کہ ڈاکٹر نجیب سے افغانستان کے خزانے کے ذخائر کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اس خزانے کو پاکستان کو دے سکیں، مگر ڈاکٹر نجیب جس کو خزانے کی جگہ کا علم تھا اس نے طالبان کو خزانے کی جگہ نہیں بتائی، جس وجہ سے طالبان نے نجیب اور اس کے بھائی کو قتل کر دیا۔ افغانوں کے مطابق سونے کی اور خزانے کی قیمت کئی سو ملین ڈالر تھی۔ اب اگر طالبان نے پاکستان کے کہنے پر نجیب کو اٹھا کر اس خزانے کے بارے میں معلومات لینے کی کوشش کی جو بہت بڑی مالیت کا تھا، اگر طالبان پاکستان کے کہنے پر ہی نجیب سے خزانے کے بارے میں معلومات لینا چاہتے تھے تو پھر اس صورت میں پاکستان کی ضرورت زندہ نجیب تھا نہ کہ مردہ، اور پھر تفتیش کا ماہر پاکستانی پولیس کا کوئی بھی افسر کسی بھی بندے سے 10 منٹ کی تفتیش سے ہر راز اگلوا سکتا ہے۔ اگر پاکستان کے کہنے پر ہی طالبان نے نجیب سے خزانے کا اتا پتہ معلوم کرنے کے لیے اس کو یو این او کی عمارت سے اٹھایا تھا تو پھر خزانے کے ذخائر کی معلومات حاصل کرنے کے لیے نجیب کو پاکستان کے حوالے کر دیتے، مگر طالبان ڈاکٹر نجیب کو رات 3 بجے اپنے ساتھ لے کر گئے اور چند گھنٹوں کے بعد اس کی لاش کو کابل کے چوک پر لٹکا دیا۔ یہی دلیل کافی ہے کہ طالبان نے اس سے کسی خزانے کی بابت معلومات حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، ورنہ دوسری صورت نجیب کو آنن فانن ہلاک کرنے کی بجائے خزانے کا پتہ معلوم کرنے کے لیے اس کو زندہ رکھتے۔ افغان کہتے ہیں کہ طالبان نے افغان سینٹرل بینک کی عمارت پر دعویٰ بول کر وہاں کام کرنے والوں سے عمارت کے خفیہ تہہ خانوں میں رکھے خزانے کو بزور حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر بینک کے ملازمین نے خزانے کی تجوریوں کی چابیاں طالبان کو نہ دیں۔ افغان جرنلسٹوں اور سیاستدانوں کے کہنے کے مطابق نجیب اللہ کو احساس ہو چکا تھا کہ مجاہدین اقتدار پانے والے ہیں اور پاکستان مجاہدین کے ذریعے افغان مرکزی بینک میں رکھے خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا نجیب اللہ نے خزانے کو مضبوط تجوریوں میں بند کر کے اس کی 7 چابیوں کو اپنے 7 اعتمادی افراد کو دے کر مختلف ممالک بھیج دیا۔ یہ 7 افراد کون ہیں اس کا نجیب کے علاوہ کسی اور کو آج تک علم بھی نہیں ہو سکا۔ ویسے ایسی کہانیاں بچپن میں پڑھا کرتے تھے کہ کسی شہزادی کو کوئی جن اٹھا کر لے جاتا ہے اور جن کی جان کسی طوطے میں ہے، طوطے کو تلاش کر جب تک مارا نہیں جاتا تب تک جن صاحب کو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال افغانوں کا اپنا ماننا ہے کہ رشید دوستم کی فوج ایسے لٹیروں پر مشتمل تھی جس گھر کو بھی لوٹتے وہاں کے بوسیدہ قالین تک اٹھا لے جاتے، اس لیے ازبکوں کو گلیم جم ملیشیا کا نام بھی دیا گیا۔ اب دوستم جو نجیب کی حکومت کا حامی تھا اور اس کے بقول ہر افغان دوستم لٹیرا ملیشیا کابل شہر میں رہتی تھی، مگر اس کو معلوم نہیں ہو سکا کہ بینکوں میں روپے پیسے کے علاوہ سونا چاندی بھی رکھا ہوتا ہے، لیکن وہ طالبان جو کوسوں دور قندھار سے پہلی بار کابل وارد ہوئے وہ پاکستان کے کہنے پر افغان مرکزی بینک لوٹنے پہنچ گئے، جبکہ ازبک و تاجک اور پھر حکمت یار ملیشیا نے دوران خانہ جنگی کابل کے ہر گھر کو لوٹ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے، مگر افغان مرکزی بینک میں رکھے
خزانے کو ہاتھ تک نہ لگایا، اور یہی حال مسعود کی فوج کا تھا، جنہوں نے کابل کے میوزیم تک کو نہ چھوڑا، شہریوں کو جی بھر کے لوٹا، مگر بینک میں رکھے خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ افغانوں کے مطابق 2001 میں طالبان نے کابل چھوڑنے سے قبل پھر سے بینک پر دعویٰ بول دیا، اور ہر کوشش کے بعد تجوری نہ کھول سکے اور مجبور ہو کر خالی ہاتھ قندھار کی طرف بھاگ گئے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ طالبان کابل میں 6 سال قابض رہے مگر بینک کے خزانے تک رسائی پانے میں کامیاب نہ ہو سکے؟ اگر تجوریوں کی چابیاں نہیں بھی تھیں تو ڈرل مشین یا ویلڈنگ کی آگ سے تجوری کھولنے کی ترکیب تو طالبان اور ISI کو معلوم ہی تھی، جس سے تجوری کھولی جا سکتی تھی۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں تھا تو پھر تجوری کو اٹھا کر ساتھ قندھار بھی لے جا سکتے تھے۔ مگر جب مقصد پاکستان کو بدنام کرنا ہو تو پاکستان کے نام پر ایسی چیزوں کو بھی منسوب کر دینا افغانوں کی پرانی عادت ہے۔ کابل کے محلہ شیر پور شہر نو کے بچوں کو میں نے کرکٹ کی لت ڈال دی۔ اس کھیل کا کابلی بچوں نے افغانی نام توپ بازی رکھ دیا۔ جادہ وزیر اکبر خان اور کوچہ قصابی کے آخری کونے کے ساتھ ہی ایک میدان ہوا کرتا، جہاں کابل کے انڈین اسکول اور سفارت خانے کے اہلکار گرمیوں میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے، لہذا میں نے بھی افغان نوجوانوں اور بچوں اور چند قبائلی افراد پر مشتمل ایک کرکٹ ٹیم تیار کر لی۔ 1-2 بار انڈین کے ساتھ کھیلے بھی، بہرحال کیونکہ مقصد صرف یہی کہ کرکٹ کو افغانوں میں متعارف کروانا تھا کہ ایک دن پریکٹس کے دوران چند عسکر آئے اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ شش درک کے قریب ایک سرکاری دفتر میں لایا گیا تو ایک افغان سرکاری افسر جو اردو زبان اچھی بولتا تھا کہنے لگا کہ میں نے بھارت میں کافی وقت گزارا ہوا ہے اور کرکٹ کھیل کے بارے میں کچھ معلومات بھی رکھتا ہوں، گو کہ کھیل دلچسپ ہے، مگر کیونکہ یہ کھیل استعمار گر برطانیہ کا ہے، حکومت برطانیہ ہمارے عظیم انقلاب مخالف ہے اور اس کے علاوہ تاریخی طور پر افغان قوم کی سخت دشمن بھی ہے، لہٰذا ان کی کسی کھیل کو افغانستان میں رواج دیا ہی نہیں جا سکتا۔ میں نے اس افسر کو کہا کہ پاکستان یا بھارت جب کرکٹ میں انگریزوں کو شکست دیتے ہیں تو اس طرح سے ان سے اپنی غلامی کا بدلہ بھی لیتے ہیں، لیکن مجھے افغان نوجوانوں کی اس کھیل میں صلاحیتوں کا احساس ہے۔ اگر یہاں اس کھیل کو رواج دیا جائے تو ہماری طرح افغان بھی اپنے دشمن انگریزوں کو چت کر کے ان سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ بہرحال اس نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے انقلاب کو کامیاب بنا کر استعماری قوتوں سے بدلہ لینا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یوں افغانوں کو کرکٹ کھیل سے روشناس کروانے کا میرا خواب پورا نہ ہو سکا۔ کافی عرصہ کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ بھارت کے سفارت خانے کے کسی اہلکار نے افغان وزارت خارجہ میں شکایت کی تھی کہ جس میدان میں ہم کرکٹ کھیلتے ہیں وہاں کچھ پاکستانیوں نے افغانوں کے ساتھ مل کر کرکٹ کھیلنا شروع کر دی ہے، ممکن ہے یہ پاکستانی جاسوسی کی نیت سے اس میدان میں آتے ہوں، لہذا حفاظتی اقدامات اٹھائے جائیں۔ جیسا کہ موجودہ دور میں افغانستان کی سب سے مقبول کھیل کرکٹ بن چکی ہے اور افغان حکومت اس میں کافی پیسہ بھی لگا رہی ہے، اور جس دن افغان ٹیم نے پاکستان کو شکست دے دی تو یہ دن افغانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا دن ہوگا۔ بدلتا ہے آسماں رنگ کیسے کیسے، کچھ قوم پرست پاکستان اور بھارتی ثقافتی تقریبات کو دونوں طرف کی پنجابی ہم آہنگی پر طنزیہ سوال اٹھاتے ہیں۔ جشن آزادی پر واگا کی سرحد پر بھارتی پاکستانی فوجیوں کی مٹھائی کے تبادلے کو اپنے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ دیکھا یہ فلاں قوم ایک دوسرے سے کیسا اچھا برتاؤ کرتی ہے، مگر انہوں نے کبھی مغربی سرحد طورخم بارڈر پر افغان فوجیوں کے لیے مٹھائی یا تحفے تقسیم نہیں کیے۔ بہرحال طورخم پر گزشتہ کئی سالوں سے افغان فوجیوں کو
دمبے، مٹھائی اور تحفے دیے جانے کا سلسلہ پاکستان نے تو شروع کر رکھا ہوا ہے۔ پرانے وقتوں میں جب ایوب خان اور جنرل محمد موسیٰ نے بھی طورخم پر افغان فوجیوں کے ہمراہ ٹی پارٹی کیا کرتے تھے، ان کو تحفے دیا کرتے، مگر افغانوں کی طرف سے اس قسم کے خیر سگالی مظاہرے دیکھنے کو نہیں ملتے۔ قوم پرستوں کی معلوماتی کمزوری ہے، ورنہ اس شوشے کا مقصد فتنہ انگیزی ہے یا حقائق سے بے خبری۔ اس پر ہی بس نہیں، قوم پرست اس قسم کی چھوٹی موٹی پاک ہند ثقافتی سرگرمیوں کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ پنجابی، ہندو، سکھ، مسلمان ہم زبان ہم ثقافت ہیں اور ہماری پہچان پشتون افغان ثقافت، لسان و مذہب ہے، اس لیے پشتون قوم کو پنجابیوں کے پاکستان کی بجائے پختونوں کے افغانستان کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے۔ مگر یہاں ان سابقہ مارکسسٹ حالیہ قوم پرستوں سے کوئی پوچھے کہ بھائی پنجابی، ہندو، سکھ، مسلمان ہم زبان و ہم ثقافت ہونے کی بنیاد پر پشتونت سے جدا ہیں، تو پھر قوم پرستوں کا مشر و قائد غفار خان کس ہندو پشتون مشترکہ قدر کے ساتھ افغانوں کی بجائے ہندوؤں کے ساتھ اشتراک کے حق میں تھا؟ خوشحال خان یا ابدالی کی نسبتی پہچان کی بجائے غیر مشترک ہم زبان و لسان و تہذیب و ثقافت ہندو گاندھی کی پہچان پر مان کیا کرتا، اور اسی غفار خان پر افغانستان کے قوم پرست بھی فخر کرتے ہیں۔ اور تو اور افغانستان میں تو ہمیشہ سے پنجابی ہندوؤں کا تجارت پر غلبہ رہا اور یہی ہندو بھارتی حکومت کے حلیف و برخوردار رہتے چلے آ رہے ہیں۔ اور تو اور افغانوں کا پنجابی ہندو سکھوں سے اپنائیت کا یہ عالم کہ چند سو پنجابی بولنے والے ہندو سکھ گھرانے پورے افغانستان کی دولت کے مالک بنے ہوئے تھے، بلکہ پاکستان کے بہت سے قوم پرست افراد تو کابل میں رہتے ہوئے انہی پنجابی ہندوؤں کے ساتھ بہت ہی پرتکلف قسم کے تعلقات رکھا کرتے، مگر جیسے ہی پاکستان کے پنجاب کا کوئی فرد کابل میں پناہ گزین ہوتا تو ان کو بہت گراں گزرتا اور افغانوں کو مسلمان پنجابیوں سے بات کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ کابل میں رہتے ہوئے قوم پرستوں کی عجیب سوچ یہ تھی کہ ہندو پنجابی سے دوستی رکھو اور مسلم پنجابی سے نفرت کرو۔ ہمارے ملک کے نام نہاد افغان معاملات کے ماہر آئے دن میڈیا میں اپنی ماہرانہ رائے سے لوگوں کو نوازتے رہتے ہیں، جن میں اکثر حقائق کی بجائے اپنے من پسند رائے کو ہی پیش کر کے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، جس میں ایک رستم شاہ محمد صاحب بھی ہیں۔ کسی سوال پر فرمانے لگے کہ دراصل انڈیا کا افغانستان میں اثر بڑھانے کا مقصد پاکستان دشمنی نہیں بلکہ بھارت افغانستان کے ذریعے سینٹرل ایشیا تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب شاہ صاحب کو کون بتائے کہ بھارت کا تو افغانستان اور سینٹرل ایشیا سے کوئی زمینی راستہ ملتا ہی نہیں ہے جس کی رسائی کے لیے وہ افغانستان آنا چاہتا ہے۔ علاوہ ازیں کہ ظاہر شاہ دور سے ہی بھارت و افغانستان کی قربت کا نتیجہ کشمیر تنازع کے تناظر میں بھارت نے افغان سرزمین کو آزاد بلوچستان اور پشتونستان تحریک سے پاکستان میں تحریب کاری کروانے کے لیے استعمال کیا، اور پھر بھارت نے خود اقرار کیا ہے کہ وہ افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ مگر محترم رستم شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ افغان بھارت پارٹنرشپ سے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دوسری طرف شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ افغان آزادی پسند اور خود مختار قوم ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی خارجہ پالیسی بناتے ہیں، پاکستان یا کسی دوسرے ملک کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ ان کو ڈکٹیٹ کرے۔ مگر شاید مومن صاحب کو معلوم نہیں کہ گزشتہ کم از کم 140-50 سالوں سے افغانستان کی خود مختاری کا یہ عالم رہا ہے کہ برٹش انڈیا، روس اور امریکہ ہی ان کو ڈکٹیٹ کر کے ان کے
خارجہ امور چلا رہے ہیں۔ جب داؤد خان نے مغرب و مسلم ممالک سے افغانستان کے تعلقات بنانے کی کوشش کی تو مارا گیا، اور یہی حال امان اللہ خان کا بھی ہوا کہ اس نے فرار ہونے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ خلقی پرچمی ماسکو کی منشا کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ حامد کرزئی نے شروع میں طالبان کے لیے خیر سگالی کا جذبہ دکھایا تو بش نے اس کو ڈانٹ پلائی۔ اشرف غنی تو ہے ہی ایک فری میسن، اس لیے جو لوگ یہ دعوے کرتے ہیں کہ افغان ہمیشہ سے خود مختار رہے ہیں اور اپنے تعلقات جس سے چاہے استوار کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ گزشتہ 140 برسوں سے افغانوں کی خود مختاری کی کوئی جھلک دیکھنے کو نہیں ملتی کہ فقط یہ تان بھارت سے دوستانہ تعلقات پر ہی ٹوٹتی ہے اور پاکستان کو خبردار کیا جاتا ہے کہ ہم بھارت سے تعلقات رکھیں گے، آپ کون ہوتے ہیں جو ہمیں روکیں۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ افغانستان اور بھارت نے پاکستان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سرکاری طور پر قرار دیا ہوا ہے، تو پھر کوئی ملک دو دشمنوں کے بیچ سینڈوچ بننا پسند نہیں کرتا۔ پر مومن صاحب کی باتیں سن احساس ہوتا ہے کہ یہ پاک افغان تعلقات کی تاریخی سچائیوں کو کاٹ کر ایسا ہی غیر حقیقی تاثر قائم کرنے کی کوشش میں ہیں جیسا کہ افغان 1947 سے ہی پاکستان مخالفت میں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میمن صاحب، آپ اشرف غنی کے سپوک مین نہ بنیں، اور اگر آپ کو افغانستان کے بلا جواز اینٹی پاکستان سٹانس اور تاریخی سچائی کا علم نہیں تو اپنی عمر پر رحم کرتے ہوئے میڈیا پر آنے سے پرہیز کریں۔ اگرچہ افغان ہمیشہ سے ہی پاکستان پر الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ افغان حکومت کی بجائے مختلف افغان گروہوں سے مراسم پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے پاک افغان تعلقات میں خوشگواری پیدا نہیں ہو سکی، مگر سچ یہ ہے کہ یہ افغان حکومت ہی تھی جس نے حکومت پاکستان کی بجائے نقلی قوم پرست مگر اصلی ہندو نواز غفار خان اور بلوچ علیحدگی پسندوں سے مراسم پیدا کیے، اور افغانستان کی پالیسی میں غفار خان اور بلوچ اینڈ کمپنی کی رائے کو شامل کیا جاتا رہا ہے۔ اسی وجہ سے پاک افغان تعلقات میں بہتری کی کوئی امید باقی نہیں رہی ہے۔ مثال کے طور پر سردار داؤد نے ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرنے کی شرط ولی خان اور مری وغیرہ کی پاکستانی جیلوں سے رہائی رکھی، جس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ کابل نے ہمیشہ سے ہی اپنی پالیسی براہ راست اسلام آباد کی بجائے پاکستان کے غیر ریاستی افراد سے وابستہ رکھی ہے۔ البتہ موجودہ دور میں افغانوں کی پاکستان پالیسی میں بھارت، امریکہ اور اسرائیل کا مکمل عمل دخل ہے۔ امریکہ صہیونی پلان کے مطابق ہی افغانستان میں وارد ہوا تھا، اور اس ہی پلان کے تحت طالبان اور دیگر دہشت گردوں کو بڑی طاقت بنا کر افغانستان میں خلل امن کو قائم رکھ اپنی وہاں موجودگی کا جواز بنا چکا ہوا ہے۔ افغان حاکموں کو یقین ہے کہ صہیونی طاقتوں کی مدد سے پاکستان کو دہشت گردی کے سرفہرست ریاست قرار دے نابود کر دیا جائے گا، جس کے بعد پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان افغان ملکیت میں دے دیے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ 16 سالوں سے افغان حکمران یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان ہی ہمارے ملک میں دہشت گردی کروا رہا ہے، تاکہ اس بہانے امریکہ کا پاکستان پر کسی بڑی فوجی کارروائی کرنے کا جواز برقرار رکھا جا سکے۔ پاکستان کے نابود ہونے کے منتظر افغان کسی صورت افغانستان میں خود امن نہیں دیکھنا چاہتے کہ ان کی دلچسپی پاکستان کو تباہ دیکھنا زیادہ ہے اور اپنے ملک میں امن قائم کرنا کم۔ ان کی تمام توجہ ایسی پالیسی پر
عمل جاری رکھنا ہے جس سے ہمسایہ ملک پاکستان پر دباؤ رکھا جا سکے۔ اگر افغان حکمران بھارت سے نزدیکی تعلقات نہ بھی رکھیں تو اس کا اثر وہاں ہونے والی جنگ پر پڑنے والا نہیں ہے۔ افغانوں کا بھارت کے نزدیک ہونے کا ایک ہی مقصد ہے کہ بھارت کو افغانستان میں فری مینوورنگ لائسنس دے کر پاکستان سے کشیدگی برقرار رکھی جائے۔ ایک طرف تو افغان یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں امن پاکستان ہی لا سکتا ہے، تو پھر اصولی طور پر افغانوں کو اپنے ملک میں امن دیکھنے کے لیے بھارت کو دور رکھنا چاہیے کہ پہلے پاکستان سے اچھے مراسم پیدا کر کے ملک میں امن لانا چاہیے، اور جب امن قائم ہو جائے تو بعد میں اپنے تعلقات بھارت سے بڑھا سکتے ہیں، مگر بلا شبہ وہاں امن لانا پاکستان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ لیکن افغان بلیم گیم کی بنیاد پر ہی ایسے غیر منطقی بیانات دیتے رہتے ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان کو ہر صورت تمام طالبان و حقانی سمیت دیگر مہاجرین کی فوری واپسی کرنا ہوگی، ورنہ دوسری صورت امریکہ کوئی برق رفتار حملہ کر کے پاکستان کے حساس تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ امریکہ کا افغانستان آنے کا مقصد بھی شروع دن سے پاکستان کو ٹارگٹ کرنا رہا ہے، اس لیے ہمارے احمق تجزیہ نگاروں کو امریکہ افغانستان میں ناکام ہونے کی بکواس بند کر دینی چاہیے۔ افغانستان میں طالبان اور سلفی دہشت گردوں کو قائم رکھنا امریکہ کی عین پالیسی ہے۔ امریکہ کی پالیسی افغانستان میں بھارتی فوج لانا بھی ہے، اور افغان ایئر فورس کو جدید ہیلی کاپٹر جہاز مہیا کرنے کے پیچھے بھی یہی محرکات ہیں کہ بھارت و افغان فورس مل کر پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کر پائیں۔ گو کہ بھارت نے افغانستان میں فوج بھیجنے سے انکار کر دیا ہے، مگر یہ طے ہے کہ بھارت کی فوج وہاں بھیجی جائے گی۔ ابھی بھی افغان فوج کے ساتھ بہت سے بھارتی فوجی افغانوں کی وردی میں وہاں اسی طرح سے موجود ہیں جیسے آغاز خلقی دور میں سینٹرل ایشیا کے مسلمان روسی فوجیوں کو خفیہ طور پر افغانستان کے کمیونسٹ انقلاب کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا تھا، اور ان کو افغان فوج کی وردی دے دی گئی تھی، مگر اس وردی کے پہننے سے سبھی مسلم روسی فوجی بدترین خارش میں مبتلا ہو گئے تھے، جس کے باعث ماسکو سے خاص طور پر نئی افغان وردی تیار کر کے ان فوجیوں کو لا کر دی گئی۔ اس میں شک نہیں کہ افغانستان روز اول سے ہی پاکستان مخالف رہا ہے، مگر افغان مہاجرین کی پاکستان میں آمد اور طالبان سے لے کر اشرف غنی کے دور تک افغان عوام میں پاکستان مخالف جذبات میں شدید اضافہ ہوا ہے۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، مگر افغان عوام و اہل اقتدار کبھی بھی اس سچائی کو زبان پر نہیں لاتے کہ افغان مہاجرین کی آمد پر عام پاکستانیوں نے افغانوں کی مدد کی، یا پاکستان کے ہزاروں رضاکار روسیوں کے خلاف لڑتے ہوئے افغانستان میں مارے گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 40 سالوں تک پاکستان میں رہنے کے بعد افغان مہاجرین اپنی عوام کو پاکستان کے لوگوں سے دوستی کا درس دیتے، مگر یہی مہاجرین واپس جاتے ہی سب سے پہلے پاکستانیوں کو موٹی موٹی گالیاں دیتے ہیں۔ اس ماحول میں پاکستان اور افغانستان میں دوستی کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ اب چونکہ پاکستان و اسلام مخالف بین الاقوامی سامراجی طاقتوں نے افغانستان میں اپنے قدم جما لیے ہوئے ہیں، اور ان کا ایجنڈا بھی یہ ہے کہ افغانستان پاکستان سے اپنا تناؤ برقرار رکھے، اس لیے پہلے سے پاکستان سے خار رکھنے والے افغانوں نے کبھی بھی پاکستان سے دوستی کی طرف نہیں آنا۔ امریکی وزیر دفاع کے کابل کے دورے کے دوران ایئرپورٹ پر حملہ انہی قوتوں کا بنایا تھا کہ امریکہ کو بتایا جا سکے کہ پاکستان
امریکی وزیر دفاع تک کو قتل کرنے کے لیے طالبان کو استعمال کر رہا ہے، جس سے ٹرمپ پاکستان پر کوئی فوجی کارروائی کرتا۔ ٹرمپ کے پاکستان مخالف بیان کے بعد اس قسم کے مزید ڈرامے افغانستان میں ہوتے رہیں گے۔ پرچمی خلقیوں کے دور میں اگر کوئی شخص امریکی برطانوی سفارت خانے یا UN کے دفتر کے سامنے بھی گزرتا تو اس کو افغان پولیس جاسوس سمجھ کر گرفتار کر لیتی، مگر آج یہی امریکہ افغانستان کا وارث بن چکا